بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کی ابتدا اسلام میں کب سے ہوئی، اس کی ایک مختصر سی وضاحت دیکھتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اذان کی ابتدا کے سلسلے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف تشریف لے گئے، زاد اللہ شرف و عظمہ، تو ابتدا میں شروع دور میں نماز کے لیے لوگ اندازے سے مسجد میں حاضر ہو جاتے اور اس کے لیے کوئی ایک خاص اعلان نہیں کیا جاتا، کوئی خاص طریقہ بھی اعلان کا اس وقت نہیں تھا۔ اس صورتحال میں بعض مرتبہ کافی انتظار کی زحمت بھی اصحاب رسول کو اٹھانی پڑتی، لوگوں کو اٹھانی پڑتی تھی۔ اس لیے ایک دن صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین میں یہ گفتگو چلی کہ نماز کے وقت کے لیے کوئی علامت مقرر ہونی چاہیے، کوئی علامت مقرر ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے بہت ساری باتیں مشورے کے طور پر بتلائی۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس، یعنی چھوٹی لکڑی کو بڑی لکڑی پر مار کر آواز نکالتے جو ہے اس کو عام طور پر ناقوس کہتے ہیں۔ یہ جو چلانے والے ہوتے ہیں وہ ایک خاص طریقے سے اس میں سے آواز نکال لیتے ہیں، جیسے سارنگی بجانے والے خاص طریقے سے اس کو بجاتے ہیں تو اس میں عمدہ قسم کی جو ہے آوازیں نکلتی رہتی ہے۔ تو ایسے ہی کہا کہ ناقوس کو بجایا جائے تاکہ جو ہے ایک اندازہ ہو جائے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہودیوں کی طرح سینگ بجایا جائے۔ یہ بھی ایک خاص طریقہ تھا بجانے کا، ایک خاص خاص طریقے سے اس کو بھی بجایا جاتا تھا۔ بعض حضرات نے نماز کے وقت آگ کو جلانے کا مشورہ دیا کہ آگ جلائی جائے تاکہ جو ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اب جو ہے یہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی مشورہ دیا کہ نہیں، یہ تو مشورہ دیا بعض حضرات نے کہ آگ جلایا جائے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رائے دی کہ جب وقت ہو جائے تو کسی آدمی کو نماز کا اعلان کرنے کے لیے آبادی میں بھیج دیا جائے کہ الصلاۃ الصلاۃ، یہ منادی کرا دی جائے۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت پر معمور کر دیا گیا کہ آپ جو ہے نماز کا جیسے وقت ہو تو گلی کوچوں میں جا کر کے الصلاۃ الصلاۃ کی آواز لگا دیں تاکہ جو ہے اس طریقے سے آواز لگا دینے سے لوگوں کو علم ہو جائے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ تفصیل جو ہے اوجز المسالک میں پہلی جلد صفحہ 172 پر لکھا ہے، اور جو دمشق کا چھپا ہوا ہے اوجز المسالک کا، اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 6 پر ہے۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 85، مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 164 پر ہے۔ اس کے بعد اسی دوران ایک صحابی جن کو حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک شخص دوہرے کپڑے پہن کر اترا ہے، دوہرے کپڑے پہن کر کے اترا ہے، اور اس نے ایک دیوار کے کنارے پر کھڑے ہو کر اذان کے یہ کلمات پکارے ہیں۔ انہوں نے یہ کلمات پکارے ہیں اذان کے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس طریقے سے ہم اذان دیتے ہیں یہی الفاظ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ الفاظ انہوں نے جو آسمان سے اترے ہیں دوہرے کپڑے والے، انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں، جس کا ترجمہ تو سب کسی کو معلوم ہے کہ اس کے ترجمے کیا ہے۔ بہرحال کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔
اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اذان کا ترجمہ تھا۔ اس اعلان کو اس سفید پوش دوہرے کپڑے والے نے خواب میں حضرت عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ کو سنایا۔ جب یہ خواب حضرت عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور در اقدس پر گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اس طریقے سے میں نے خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خواب برحق ہے، یہ خواب برحق ہے، اور نبی نے اس خواب کی تائید کی۔ لہذا تم ان کلمات کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلاؤ، ان کی آواز بلند ہے، یہ بلند پایا صحابی آواز میں شمار کیے جاتے تھے اس وقت۔ وہ اذانیں دیں گے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کلمات کو سکھلا دیے۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کلمات کو سیکھ لیا تو اذان دینی شروع کی، اور اس کی آواز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی تو وہ جلدی جلدی اپنی چادر کو سنبھالتے ہوئے تشریف لے آئے اور قسم کھا کر فرمایا کہ میں نے بھی بعینی یہی خواب دیکھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب خلیفہ رسول، خلیفہ ثانی بلا فصل، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بننے والے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں نے بھی بعینی یہی خواب دیکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شکر کا اظہار فرمایا اور پھر اذان کا طریقہ امت میں اس طریقے سے رائج کر دیا گیا، اور یہی جو ہے تاریخ کے اندر ملتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث جو ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اس کی تیسری جلد صفحہ 144، تحاوی شریف اس کی پہلی جلد صفحہ 179، ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 76 میں واضح ہے۔ اب یہاں یہ واضح رہنا چاہیے کہ اذان کی ابتدا کا مذکورہ واقعہ سن 1 ہجری میں پیش آیا ہے۔ یہ اس کی تفصیل البدایہ والنہایہ، چوتھی جلد صفحہ 245، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 143 پر اس کو نقل کیا ہے۔ یہ تفصیل کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 247 اور 248 پر اس کو نقل کیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں اس سلسلے میں تفصیل کو۔